ایک دعا کی درخواست بھی ہے، میں لکھ کے رکھتا ہوں شکریہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزت و احترام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند جمعات پہلے احقر کا ایمان کی اہمیت کے اوپر جمعہ میں بیان ہوا تھا۔ اس کے اندر ایمان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ایمان کا مل جانا کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، اور موت تک ایمان پر ثابت قدم رہنا اور موت ایمان کی حالت میں آنا یہی اصل کامیابی ہے۔ اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اس کے آخر میں مختصر طور پر یہ بات آئی تھی کہ آج کے زمانے میں ایمان کو خطرات کس سے ہیں، موجودہ دور میں ایمان کو خطرہ کس سے ہے، اس کے اوپر مختصراً بات آئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی تھوڑی وضاحت، تھوڑی تفصیل کی جائے گی۔ ایمان کی کمزوری کی ایک اہم وجہ وہ کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دجالی دور سے حفاظت کے لیے سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، اور فتنہ دجال کا خاص اٹیک کیا ہے؟ ایمان کے اوپر ہے، کہ وہ لوگوں کو مرتد کر دے گا، ایمان سے ہٹا دے گا، ایمان سے نکال کر کفر میں ڈال دے گا۔ اس کے پیشانی پر ہی لکھا ہوگا کافر، اس کا خاص مشن لوگوں کو کافر بنانا۔ اب دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزانہ جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی کہ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھو۔ پڑھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تلاوت کرو، اور ایک اور تاکید اس کے اندر یہ ہے، ایک نصیحت یہ ہے کہ سورہ کہف کے پیغام کو ہمیشہ یاد رکھو۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ جو میسج دے رہے ہیں وہ میسج کو یاد رکھو۔ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے وہ پوری کی پوری سورہ کہف میں اللہ نے بیان کر دی۔ تو سورہ کہف کے اندر ایک چیز ہے، ایک آیت ہے۔ کیا ہے آیت؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس لیے بنائی ہیں، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں، کس لیے بنائی ہیں؟ زینۃ لها، زمین کی زیب و زینت کے لیے۔ اور وہ کس لیے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو پیغام دیا گیا کہ زمین سجے گی قرب قیامت، قیامت کے قریب زمین بہت زیادہ سجے گی، ایک سے ایک شاپنگ مالز بنیں گے، ایک سے ایک خوبصورت کاریں آئیں گی، ایک سے ایک خوبصورت بنگلے بنیں گے، خوبصورت فلیٹس بنیں گے، سج جائے گی، ایسا سجے گی کہ گویا دنیا ہی میں جنت آ گئی۔ خوبصورت سڑکیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اس قدر سج کے آ جائے گی کہ اب ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ آگے فرمایا یبیع دینہ عرضا من الدنیا، دجالی دور کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بیان فرمایا
کہ دجالی دور کے اندر قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا، کہ صبح کا مومن شام تک کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان اعلان کرے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، میں آج سے اسلام کو نہیں مانتا ہوں، میں آج سے جو ہے یہودی بن گیا ہوں، عیسائی بن گیا ہوں۔ ایمان نام ہے یقین کا، یقین کی جگہ پہ شک آ گیا تو ایمان چلا گیا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان بولتے یقین کو، انسان جس چیز کے اوپر دل سے یقین کرتا اس کو ایمان بولتے۔ یقین ختم، ایمان ختم۔ تو انسان ہو سکتا ہے کہ داڑھی ٹوپے پہ رہتے ہوئے ایمان سے نکل جائے، صبح کا مومن ہوگا شام ہوئے تک ایمان دل سے نکل جائے گا، شام میں مومن ہوگا مگر صبح تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور آگے فرمایا یبیع دینہ عرضا من الدنیا، کہ معمولی دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس قدر سچ کر دنیا سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دے گا۔ آج کل ہے یہ مسئلہ، کمانا ہے، اچیومنٹ کرنا ہے، سکسیسفل آدمی بننا ہے، ایک 10 سال کے بعد 100 کروڑ کی پراپرٹی کھڑا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے حلال دیکھ رہے نا حرام، بھائی سود ناجائز ہے، سود لیا جا رہا، بھائی وہ طریقہ ناجائز ہے، بھائی اس کے اندر انویسٹ نہیں کر سکتے، چلو بھائی سب کر رہے، کرنا چاہیے۔ بزنس کو چمکانا ہے، بھائی بنگلہ خریدنا ہے، بھائی بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، بچوں کو انٹرنیشنل اسکول میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے۔ تو دنیا کی محبت ایسا سامنے آ جائے گی، اس قدر سچ کے دنیا سامنے آئے گی کہ ایمان کی ویلیو دل سے نکل جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک مسئلہ آتے آتے، ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ اسٹیج میں انسان صرف گناہ کرتا یعنی حرام کما رہا، سیکنڈ اسٹیج یہ آتا کہ وہ حرام کو حلال سمجھنا شروع کرتا، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہلکا لے لیتا، ایزی لے لیتا۔ حرام کر رہا، مثال کے طور پر سود کھا رہا، سود کا کاروبار کر رہا۔ اب سود کیا ہے؟ اس قدر حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سگی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے، اس قدر بھیانک گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ سود لینے والوں کو قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے۔ تو اتنے بڑے گناہ کو ایزی لینا شروع کر دیتا، چلتا۔ پھر ایک وقت وہ آتا کہ اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ایک کر سکتے بھائی کیا ہے یہ حرام وہ حرام، چلو لے سکتے۔ تو دنیا اس قدر سچ کے سامنے آ جائے گی کہ اب ایمان کو چھوڑنا پڑے تو ایمان چھوڑ دے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں اچھے لائف سٹائل کے چکر میں، فلاں کے چکر میں فلم انڈسٹری کو جوائن کر لیتے، ضروری نہیں ہے کہ جوائن کرتے وقت وہ کافر رہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا اس کلچر کی، اس دولت کی، اس عیش و آرام کی ایسی لت پڑتی کہ ایمان بھی بیچ دیتے اس کے واسطے، شرک میں بھی پڑ جاتے، انکار خدا کرنا پڑا کر دیتے۔ تو پہلا مسئلہ ہے ایمان کو اس زمانے میں جو خاص خطرہ ہے وہ ہے دنیا کی محبت سے۔ اور اسلام میں دنیا کمانے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کی ہے، بلکہ خود اللہ کا حکم ہے کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو، اچھا کماؤ۔ حلال طریقہ سے کمانا اسلام میں فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے، مگر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ضرورت کو مقصد کا درجہ مت دو۔ دنیا کا کمانا یہ تمہاری ضرورت ہے، دین پہ چلنا، جنت کی تیاری کرنا یہ تمہارا مقصد ہے۔ مقصد کو مقصد کے درجے پہ رکھو، ضرورت کو ضرورت کے درجے پہ رکھو۔ انسان جب ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیتا تو اس وقت خرابی آتی۔ تو پہلا جو خطرہ ہے یہ دنیا کی محبت سے ہے کہ دنیا کے واسطے انسان دین کو بیچ دے گا۔ پھر دوسری چیز جس سے خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الحاد۔ الحاد کس کو بولتے؟ غیبی باتیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی اس پہ سے انسان کا یقین ہٹ جانا، یعنی انکار خدا، انکار مذہب، خدا کا ہی انکار، مذہب کا ہی انکار، اس کو بولا جاتا ہے الحاد۔ یہ زمانے میں خاص طور سے یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ یہ زمانے میں جو بھی بندہ ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اسکول کی فکر شروع ہو جا رہی۔ ہمارے پھپھیرے بھائی کے ایک رشتہ دار ہیں،
ابھی بچی پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، فوری جا کے ایک بڑے اسکول کے اندر ایڈمیشن کرا دیے. اب وہ اسکول ایسا ہے کہ اس میں ایڈمیشن کرانا تو 2-3 سال پہلے کرانا، نرسری میں. تو بچہ پیدا ہوتے اسکول کی فکر ہے ہر ایک کو، اور اسکول میں لے جا کے ڈال رہے. اسکول پڑھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، پڑھائیے، ضرور پڑھائیے. مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کا پورا جو نظام ہے، پورا جو سلیبس ہے، پورا جو کریکولم ہے، وہ ملحدین کا بنایا ہوا ہے. یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ ملحدین کا پورا سلیبس دنیا میں پڑھایا جا رہا. یعنی خدا کو نہیں ماننے والے، مذہب کے نہیں ماننے والے، ان ذہن والوں کا یہ تیار کردہ ہے. پورا سلیبس، پورے نظریات اس کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں. پھر اسکولس کے اندر ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا طبعیات، یعنی فزکس، اسی طریقے سے حیاتیات، بایولوجی. ان مضامین کے اندر کئی نظریات ایسے رہتے جو سیدھا اسلام سے ٹکراتے، سیدھا اسلام سے متصادم رہتے. وہ پڑھنے کے بعد اب ایک بچہ اچھے لیول تک پڑھا، انٹر، ڈگری، اور باضابطہ پڑھا، یعنی بیکار پہ اسکول نہیں گیا، باضابطہ پڑھا. اور پڑھنے کے بعد جو بھی ذہین بچہ ہے اس کے دماغ میں کنفلکٹ شروع ہو جاتی ہے، ایک جنگ شروع ہو جاتی. بھائی قرآن میں تو بولا جا رہا ایسا، دنیا کی ابتدا ایسا ہوئی، لیکن سائنس بول رہی ہے ایسا ہوئی. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ آدم علیہ السلام کے پتلے میں میں نے روح پھونکی تو زندہ ہوئے. مگر یہاں پہ بولا جا رہا کہ نہیں، وہ ایک کیا بولتے ایک سیل تھا جس کو لوکا کا نام دیا سائنٹسٹ، اس سے ڈیولپ ہوتے ہوتے ایولیوشن کے ذریعے سے پوری کائنات وجود میں آئی، پوری مخلوقات پیدا ہوئی. سائنس تو یہ بول رہی. تو کئی ایسے نظریات ہیں جو سیدھا اسلام سے ٹکراتے. اب اس میں جنگ شروع ہوتی. اب یا تو وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے تو بول دیتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو بات بولے وہ صحیح، یہ انسان کی بات ہے، غلط بھی ہو سکتی، ریجیکٹ کر دیتا، تو چلو ایمان بچ گیا. مگر کئی ایسے رہتے کہ ان کے اوپر ایسا غلبہ ہو جاتا سائنس کا کہ وہ قرآن کو غلط سمجھنا شروع کرتے. یہ غلط ہے بھائی، اسلام غلطی چھونگا ہوا. ایک اور مسئلہ بھی ہوتا، وہ کیا ہوتا، قرآن کو جو سائنٹسٹ بتا رہے اس کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے، توڑ مڑوڑ کا ایسا مطلب نکالتے کہ کسی بھی طریقے سے سائنس کے موافق ہو جانا. یہ دو صورتحال پیدا ہوتی. یہ زمانے کے خاص فتنے ہیں، یہ پورے کے پورے نظریات، پورے کے پورے مکتب فکر وجود میں آئے اس کے اوپر کہ کیا کیے، سائنس جو بول رہی اس کے موافق قرآن و حدیث کو کرنے کی کوشش. تو یہ فتنہ پیدا ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے جو پوری کائنات کو بنائے، اور سائنس جو ہے انسان کے تجربے کا نام ہے. اللہ کی کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی. سائنس کو اگر کوئی گہرائی سے پڑھے گا، سائنس کے نظریات کا اگر تحقیق سے جائزہ لے گا اس کے دلائل کا، تو اس کے اوپر واضح ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ جو بات بول رہے وہی صحیح ہے. اب جتنے بھی نظریات ہیں، مثال کے طور پہ تھیوری آف ایولیوشن ہے، اس کو ایک بڑے ایمان ہے اس کے اوپر پوری دنیا کا آج کل. مگر آپ اس کے تہہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ زیادہ سے زیادہ ایک نظریے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو پروف نہیں کر سکتے. اور اس کے اندر خود ہزاروں ایرر ہے، خود سائنٹسٹ اس کے اندر کئی ایرر بتائے، مگر پوری دنیا کے اندر اس کو پیش کیا جاتا. تو صحیح علم اگر سائنس کا کسی کے پاس ہوگا تو وہ خود اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات غلط ہے. مگر ہو رہا کیا، اب اسکول کے اندر پوری اس کی ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، وہ سائنس کے پورے نظریات کو پڑھا ہوا ہے. ایک اور چیز پڑھائی جاتی اسکول میں، خاص سبجیکٹ اسکولس کا، اور وہ زمانے کو چلانے کے واسطے بہت ضروری رہتا. وہ کیا ہے، سوشل اسٹڈیز، سماجی علوم کا مطالعہ. اس میں آگے جا کے ہسٹری پڑھائی جاتی، اس کے آگے پھر اکنامکس پڑھایا جاتا، سیوکس پڑھایا جاتا. اب اس کے اندر باضابطہ دنیا کے اندر جو رائج نظریات ہے اس کی تعلیم دی جاتی. کئی کانسیپٹ دماغوں میں اتارے جاتے کہ دنیا کو اندر صحیح طریقے سے چلانا ہے تو ڈیموکریسی ضروری ہے، دنیا کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے تو یہ جو ہمارے نظریات ہے، ہیومنزم ہے، فلاں ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، مساوات ضروری ہے، یعنی مرد و عورت برابر رہنا ضروری ہے، جنڈر ایکویلٹی ضروری ہے. یہ پورے نظریات اتارے جاتے. اب اس میں سے کئی ایسے نظریات ہیں جو سیدھا اسلام سے اگینسٹ ہے. مثلا قانون بنانے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ قانون بھائی ایک لا ہے، وہ بنانے کا اختیار کس کو ہونا چاہیے؟ اسلام یہ بولتا ان الحکم الا للہ کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے. قانون وہ ہوگا جو اللہ فرمائے. مگر آج کل کیا بولا جاتا ہے، نہیں صاحب اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کرو،
اب اس کے پیچھے کیا ہے اس پہ نہیں جائیں گے ہم، بات بڑھ جاتی. کب یہ کانسیپٹ پیدا ہوا؟ یہ کانسیپٹ پیدا ہوا ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں. کیوں پیدا ہوا؟ کہ عیسائیت بہت زیادہ ظلم کی، بہت زیادہ ظلم ہوا عیسائیت کے ذریعے سے، چرچ کے ذریعے سے، انتہائی درجے کا ظلم، زندہ جلایا گیا لوگوں کو. اور اس کے ریاکشن کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھئی یہ مذہب کو اسٹیٹ سے الگ کرو. اچھا ٹھیک ہے، مذہب کو اسٹیٹ سے الگ کر دیں گے، تو اب قانون بنانا کون؟ تو بولے کہ ہم خود انسان مل کے قانون بنا لیں گے. یہ مطلب ہے ہیومنزم کا، کہ انسان کے اوپر کوئی اور طاقت نہیں ہے، انسان ہی سب سے سپیریئر ہے، ہم مل کے قانون بنائیں گے. تو کیا کریں گے؟ ہم اپنے نمائندے کو اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بھیجیں گے. وہ سب نمائندے بیٹھ کے جو چیز پہ متفق ہو گئے وہ آج سے قانون، وہ آج سے حکم. اگر وہ بیٹھ کے بول دیں کہ یہ چیز اب سے لیگل ہے لیگل، یہ انلیگل ہے انلیگل. اب کیسے کیسے قانون پاس ہوتے ہیں؟ برٹین کی پارلیمنٹ کے اندر ہم جنس پرستی کا قانون تالیوں کی گونج میں پاس ہوا کہ بھائی مرد مرد، عورت عورت شادی کر سکتی. کیسا پاس ہوا یہ قانون؟ تالیوں کی گونج میں. ایکسٹرا میریٹل افیئرس رکھ سکتے. کس میں پاس ہو رہا ہے قانون؟ تالیوں کی گونج میں. جو چیز حرام ہے اس کو حلال کیا جا رہا، جو حلال ہے اس کو حرام کیا جا رہا، اور اس کی پوری اتھارٹی خدا سے ہٹا کے انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے. یہ کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے اسکولس کے اندر کہ بھائی انسان خود مل کے قانون بنانا چاہیے. اب جینڈر ایکوالٹی ہے، قرآن کا صاف حکم ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنائے، ذمہ دار بنائے. لیکن آج کی مغربی تہذیب کیا بولتی ہے؟ نہیں صاحب، بوتھ آر ایکول، مرد عورت سب برابر ہیں، سب کے رائٹس برابر ہیں، سب کی ڈیوٹیز برابر ہیں. حالانکہ اسلام ایکوالٹی کا قائل نہیں ہے، اسلام جسٹس کا قائل ہے. اسلام یہ نہیں بولتا دونوں برابر، اسلام یہ بولتا عدل، جس کو جس جگہ پہ رکھنا ہے اس جگہ پہ رکھو، جس کی سکت کا جتنا کام ہے اس کو اتنا ہی کام دو. اور ریسپانسبلٹی زیادہ رہتی تو رائٹس بھی زیادہ ملتے. بھائی ایک ملک کے پی ایم کی ریسپانسبلٹی زیادہ ہیں تو اس کو ایکسٹرا رائٹس بھی دیے جاتے. ایکسٹرا رائٹس کا دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ایم کو جتنے رائٹس ہیں اٹھا کے پورے سٹیزنس کو اب دے دو. رسپانسبلٹی زیادہ ہے، رائٹس بھی زیادہ رہتے ہیں. کمپنی کا مینیجر ہے، اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے تو اس کو ایکسٹرا رائٹس دیے جاتے ہیں، اسپیشل رائٹس دیے جاتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیا نیا آیا ایک جو ابھی جوائن ہوا اس کو اٹھا کے مینیجر کے رائٹس دے دو. تو اسلام جسٹس کا قائل ہے، لیکن آج کل اس کو اتنی شد و مت سے اٹھایا گیا کہ کئی مسلمان اس کے قائل ہو گئے. آؤ بھائی دونوں برابر ہی رہنا، جو اختیار مردوں کو ہے وہ اختیار عورتوں کو بھی رہنا. اب اس کانسیپٹ کے اندر سے اور کئی نظریات نکالے گئے کہ بھائی طلاق کا اختیار عورت کو کیوں نہیں ہے، مرد آدمی کچھ کیوں دیے، یہ تو ناانصافی ہے. تو بات کہاں سے چل رہی تھی کہ آج کل ہر انسان یہ سائنس کے نظریات بھی پڑھا ہوا ہے، یہ سوشل کے نظریات بھی پڑھا ہوا ہے، کمیونزم پڑھا ہوا ہے، کیپٹلزم پڑھا ہوا ہے، دنیا کو کیسا چلانا یہ بہتر نظام ہے. حالانکہ دنیا کو چلانے کا بہتر نظام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتائے، جو پیدا کرنے والا بتایا، لیکن ذہن یہ بتایا جاتا نہیں. ہم جو موجودہ جو رائج نظام ہے، موجودہ جو نائز رضیات ہیں، یہی سب سے اچھے ہیں. تو اس کی تعلیم دی جاتی ہے اسکولس کے اندر. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ بنانے والے، اس کو ڈیولپ کرنے والے ملحدین ہیں، تو یہ اس کو لے کے جاتے انکار مذہب تک. اخیر میں جا کے یہ بات بولتے کہ دیکھو اگر آپ دنیا کو صحیح طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں نا، یہ مذہب کو بیچ میں سے ہٹاؤ، یہ حلال حرام بیچ میں سے ہٹاؤ. ایک نعرہ اس زمانے کا کیا ہے؟ وہ لبرلزم، لبرٹی، آزادی، فریڈم. کس سے فریڈم؟ خدا سے فریڈم. کس سے آزادی؟ خدا سے آزادی. ایک مسلمان نوجوان مجھ سے سوال کیا کہ غیاث بھائی یہ اسلام میں یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام کیوں ہے ایسا؟ یہ حلال حرام کہیں کو بھائی، انسان کو اختیار دے دینا، جو مرضی میں کر لو بولنا. تو یہ بولا جا رہا فریڈم. بھائی ہم کو اختیار ہے، ہم جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے. یہ حلال یہ حرام بولنا ہی نہیں، یہ لیگل بولنا ہی نہیں. تو یہ تعلیم دی جا رہی لبرٹی کی، آزادی کی. یہ پورے نظریات اکثر جتنے بھی اسکول میں پڑھنے والے سب پڑھ کے رہتے.
اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ نظریات کی وجہ سے اسلام کے اوپر شک شبہ آ کے رہتا. تو یہ ایک وجہ ہے ایمان کے خطرے میں آنے کی، شبہات کی وجہ سے. پھر ایک اور مسئلہ کیا ہے اس زمانے کا کہ احکام اسلام کے اوپر اور عقائد اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں. طلاق کا مسئلہ ہے. اب طلاق کے مسئلے کے بارے میں کیا ہے کہ بھائی اس میں جسٹس نہیں ہے. حلالہ کی غلط تشریح، ایسی غلط تشریح کہ سنے تو گھن آنا، اتنی غلط تشریح. یہ کیا ہے بھائی؟ بیکار. ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن ہے، یعنی پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن ہے. ایک انسان کا انتقال ہوا تو بیٹے کو 2 حصے کیوں، بیٹی کو 1 حصہ کیوں؟ یہ تو ناانصافی ہے. اڈاپشن کے بعد اپنا نام کیوں نہیں دے سکتا انسان؟ اس کے باپ کے نام سے ہی کیوں پکارنا؟ اعتراضات اسلام کے اوپر، احکام اسلام کے اوپر اعتراضات وہ اتنے ہو رہے سوشل میڈیا پہ، اس کے اوپر اس کے اوپر باضابطہ فلمیں بنائی جا رہی، مختلف ویڈیوز بنائی جا رہی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی لوگ نوجوان طبقہ شک و شبہات میں مبتلا ہیں. یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو ہے پرابلمس. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے، پہلی جو چیز ایمان کے لیے خطرہ بتائی گئی وہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت. اور دوسری چیز شہوات. ایک یہ رد الہات کے اوپر ایک بڑے عالم دین ہیں مولانا یاسر ندیم الواجدی، یوٹیوب پہ ان کے بہت سے ویڈیوز موجود ہیں. وہ بتلا رہے تھے کہ شبہات کی وجہ سے، یعنی اسلام پہ ڈاؤٹس کی وجہ سے بہت کم لوگ مرتد ہوتے. اکثر جو مرتد ہوتے نا، اکثریت وہ شہوات کی وجہ سے ہوتی. حب الشہوات، یعنی کسی کو زنا کی لت ہے، کسی کو گندے فلمیں دیکھنے کی لت ہے، کسی کو کیا ہے شراب پینے کی لت ہے، کسی کو کیا ہے وہ کوئی دوسرے گناہ کی لت ہے. اب وہ ہوتے ہوتے وہ گناہ ایسا چھا جاتا اس کے اوپر کہ اب وہ گناہ کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی، وہ ہر رکاوٹ کو دور کرنا چاہتا. وہ رکاوٹ ہی سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی. اب وہ کرنا چاہ رہا، رکاوٹ کیا بن رہا؟ دین آ کے بول رہا یہ صحیح نہیں ہے، دین آ کے بول رہا یہ نہیں کرنا. تو وہ بندہ کیا کرتا؟ دین ہی کا انکار کر دیتا. رکاوٹ ہی ہٹا دو، ختم، بولو ہی نہ کو سب. ایک اور مسئلہ ہوتا نفسیاتی اثر، کہ انسان کسی چیز کو جب شروع حرام سمجھتا اور شہوت کی وجہ سے وہ گناہ کر دیتا تو اس کے اندر ایک نفسیاتی رد عمل ہوتا، سائیکالوجیکل ریئیکشن ہوتا. وہ کیا ہوتا؟ گلٹ پیدا ہوتی، ارے میں غلط کیا بلکہ پیدا ہوتا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ رہتا، یہاں پہ شیطان آ کے اپروچ کرتا. گلٹ ہونا اچھی بات ہے، شرمندگی، مگر شیطان اس شرمندگی کو غلط رستے پہ لگاتا. کیا غلط رستے پہ لگاتا؟ ایک تو ہے کہ نا امیدی پیدا کر دیتا. اب یہ گناہ میں نہیں چھوڑ دے سکتا ہوں، اب نہیں ہوتا میرے سے، میرے کو اللہ معاف نہیں کرتے، مایوس کر دیتا، مایوس کر کے اسی گناہ میں لگا دیتا. ایک اور ریئیکشن ہوتا، وہ کیا ہوتا کہ جب گلٹ پیدا ہوتی تو انسان اس گلٹ کو دور کرنا چاہتا. وہ گلٹ کو دور کیسا کرنا؟ اب گناہ نہیں چھوڑ سک رہا بیچارہ، زنا کی لت پڑ گئی اب چھوڑ نہیں سک رہا، گندے فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی چھوڑ نہیں سک رہا. تو تھوڑے دن تک چلتا ہی ہے کہ اس کو غلط سمجھ رہا پھر بھی کر رہا، غلط سمجھ رہا پھر بھی کر رہا. لیکن اب انسان ہے، انسان کا دماغ بہت عجیب چیز ہے. تو انسان کا دماغ کیا کرتا؟ اس گلٹ سے بچنے کے لیے، وہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ذہنی، اس ذہنی تکلیف سے بچنے کے لیے تسلی دینا شروع کرتا کہ تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا. اس کو صحیح بنا کے پیش کر دیتا، صحیح ہے، کر سکتے، بھائی ضرورت ہے بھائی انسان کی کرنا، چلو. تو شہوات کی وجہ سے ایمان نکل جاتا. اور قرآن مجید میں یہ شہوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ ایسے بندے کو دیکھے جو اپنی شہوات کو، اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، ہر خواہش ایسی پوری کر رہا جیسا اللہ کا حکم ہے. تو شہوات وہاں تک لے کے جاتی. 2 چیزیں ہی تھی، ایک تو دنیا کی محبت، دوسرا ہے یہ کثرت شہوات. تو اس سے اگر بچنا ہے تو اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے. دنیا کی محبت دل سے نکلنا مطلب زہد پیدا ہونا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا، جو ہے اس کے اوپر قناعت پیدا ہونا. پھر دوسری چیز ہے شہوات. اب شہوات نکلنا، دل سے مال کی محبت نکلنا، دل کے اندر سے شہوت نکلنا، تو اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے.
تزکیہ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والا ہے مگر تزکیہ نہیں ہو کے ہے، یعنی گناہ ہے اس کی زندگی میں، تو کبھی نہ کبھی جنت میں جاتا. تو جنت میں جانے کے لیے تزکیہ شرط ہے، یعنی بغیر دوزخ میں گئے جنت میں جانا ہے تو تزکیہ کمپلسری ہے. قرآن میں قرآن کی آیت ہے جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر کے فرمائے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لیں. ایک تو یہ تزکیے کی یہ اہمیت ہے، مگر اس زمانے میں ہم جس دور میں جی رہے اس دور کے اندر ایمان بچانے کے لیے اب تزکیہ ضروری ہو گیا. ایمان بچانا ہے، وہ ایمان بچانے اب تزکیہ ضروری ہو گیا، اس لیے کہ شہوات بڑی ہوئی ہیں، اور انسان اگر بچنا بھی چاہ رہا نا، لیکن ماحول باہر کا ویسا نہیں ہے. بد نظری سے بچنا چاہ رہا، باہر نکلتے ہی پوری بد نظری ہے، ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بد نظری ہے، صابن خریدے تو اس کے اوپر فوٹو ہے، فوٹوؤں کا کلچر پورا پھیلا دیا گیا. ضرورت کے لیے فون استعمال کر رہا تو اس کے اندر بد نظری ہے، ایک کلک 1000 گناہوں میں مبتلا کرا سکتی. انسان بچنا چاہے تو بچنا آسان نہیں ہے، اور شہوات کو ابھارا جا رہا. ایک تو ہے کہ انسان کا نفس خود چاہتا اور اس کو بھڑکایا جا رہا، اندر جو چنگاری ہے اس کو ہوا دی جا رہی، گانے ویسے بنائے جا رہے، فلمیں ویسی بنائی جا رہی، یوٹیوب پہ ریلز ویسی بنائی جا رہی، شارٹس ویسے بنائے جا رہے. باضابطہ ایجنڈا بنا کر بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا. ایک فحش فلموں کی ویب سائٹ بین ہوئی امریکہ کے اندر، وہ پروٹیسٹ کر کے بند کرایا اس کو. تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ وہ چلانے والا ایک یہودی ہے، یہودی ربی ہے، یعنی یہودیوں کا عالم ہے، وہ چلا رہا تھا اس کو. تو باضابطہ ایجنڈے کے تحت فحاشی کو عام کیا جا رہا. باضابطہ یہ جن کو آپ ترقی یافتہ ممالک بولتے ہیں، ان کے ایجنڈے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ یہ شرم کو دنیا سے ختم کرو. شائنس از سکنس، ایک بیماری ہے صاحب، یہ دور کرو اس کو. کپڑے پہن سکنا، چھوٹے کپڑے پہنے تو کیا ہوتا، منی اسکرٹ پہنے تو کیا ہوتا، آزادی فریڈم پہن سکتی ہے عورت، کئی کو منع کر رہا ہے اس کو. بے حیائی کو پھیلاؤ اور کیا کرو، لیونگ ریلیشن کو عام کرو. یہ کانسیپٹ کے اوپر باضابطہ فلمیں بنا کے پروموٹ کی جا رہی، ذہن بنایا جا رہا. یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، ضرورت ہے بھائی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا تو لیونگ میں رہو، ایکسٹرا میرٹل افیئرس کر سکتے، کوئی غلط بات نہیں ہے. پاس کر دیے کہ بھائی کرے تو کچھ بھی نہیں. شوہر جا کے وہاں پہ کیس کر رہا، کیس بک نہیں ہو رہا، کئی کو بولتا ہے لیگل ہے، سب انلیگل اس نہیں ہے. باضابطہ شہوات کو بھڑکایا جا رہا، گناہوں کو عام کیا جا رہا. اب ایسے دور میں اگر تزکیہ نہیں ہو کے ہے، اور تزکیے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شدید تعلق اگر اندر آ کے نہیں ہے، تو بچنا بہت مشکل ہے، آسانی سے گناہ میں پڑ جاتے ہیں. اچھے سے اچھے دیندار حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، داڑھی ٹوپی رہتی مگر تنہائی کے گناہ چلتے رہتے. کیوں صاحب؟ بچنا بہت مشکل ہے. تیز آندھی چل رہی، وہ آندھی میں اگر ہم بولیں گے میں 1 روپے کی موم بتی جلا کے روشنی کرتا ہوں، بتی بجھیں گی، وہ بچے گی، بجھ جاتی. ایسی تیز آندھی چل رہی. اب اس زمانے میں اگر یہ شہوات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ کا شدید تعلق ضروری ہے. اور اس تعلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن میں حکم ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اگر اللہ سے ویسا شدید تعلق بنانا ہے تو ان تعلق والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو، ماہرین تربیت سے جڑ کر اپنی تربیت کرواؤ، کثرت ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کرو. کسی نظام سے، کسی سلیبس سے، کسی کتاب سے تزکیہ نہیں ہوتا، کسی نظام سے نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس نظام کے اندر خود تربیت کرنے والے ہوں اور تربیت کا نظام ہو. کسی نظام سے، کسی تحریک سے، کسی کتاب سے تزکیہ نہیں ہوتا. آج یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی امت میں، بھئی یہ تحریک ہے، وہ تحریک ہے، اس سے جڑ جاؤ تزکیہ ہو جاتا، یہ کام کرو تزکیہ ہو جاتا. نہیں ہوتا، اس لیے کہ تزکیے کا طریقہ جو قرآن میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ پاک تزکیے کے لیے ہمیشہ انبیاء کو بھیجے، کتاب بھیجے، تزکیہ نہیں ہوا. کوئی نظام میں جڑا کے تزکیہ نہیں کرے اللہ تعالیٰ. تزکیے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا. نبیوں کے کاموں میں سے کام ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. انبیاء کے تزکیہ کرتے تھے. اب انبیاء کے بعد وارثین انبیاء تزکیہ کریں گے.
جو اس پروسیس کو سمجھتا، بھائی شیطان کیسا کیسا بھٹکاتا، انسان کے نفس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، وہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا، شہوت دور کرنے کے لیے کیا کرنا، غصہ دور کرنے کے لیے کیا کرنا، تکبر ختم کرنے کے لیے کیا کرنا، حسد ختم کرنے کے لیے کیا کرنا، دنیا کی بیجا محبت نکالنے کے لیے کیا کرنا، کیا مشقیں کرانا، تو وہ پروسیس ہوتا۔ جو اسپیشلسٹ ہے وہ بندہ ہی کر سکتا۔ اب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ حسد معلوم، نہ شہوت معلوم، نہ تکبر معلوم، کچھ نہیں معلوم، کیسا نکالنا وہ بھی نہیں معلوم، تو کیسا ہوں گا تزکیہ؟ تو اب شبہات سے، شہوات سے اگر بچنا ہے تو یہ زمانے میں تزکیہ ضروری ہے۔ دوسرا جو پرابلم تھا جس سے ایمان کو خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ شبہات۔ اسکولز کے اندر پورے وہ سلیبس پڑھایا جا رہا، سب پڑھایا جا رہا، اب مجبوری ہے کہ پڑھنا ہے، پڑھے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، اب پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے ضرورت ہے پڑھیں گے، مگر کر رہے کیا ہم کہ عصری علوم تو ہم پی جی تک سیکھ رہے۔ یہ زمانے میں بغیر ڈگری پڑھ کے تو رہ رہے نہیں کون بھی، ڈگری کے بعد پی جی بھی کر رہے، کے جی سے پی جی تک جا رہے ماڈرن ایجوکیشن میں۔ مگر دوسری طرف اگر کمپیئر کیا جائے تو دین کا علم ایل کے جی کے بچوں کا بھی نہیں ہے، یعنی دینی علم کے حساب سے اگر دیکھیں تو جو پی جی پڑھے ہوئے ہیں نا ان کا دینی علم ایل کے جی کا نہیں ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، ایل کے جی کا بھی نہیں ہے، نہ عقائد کی گہرائی معلوم، نہ اسلامی احکام کی گہرائی معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اور ہم پڑھا رہے بھی تو، یعنی ہم تو پڑھے نہیں، بچوں کو بھی اگر پڑھا رہے تو ہم وہی چیزیں پڑھا رہے، چند دعائیں، چند سنتیں، تھوڑے بہت بیسک عقائد تو پڑھا رہے نہیں، اور پورا فوکس ہمارا کس پہ؟ تجوید نہیں سیکھے گنہگار ہوتے۔ تمام چیزیں ضروری رہتی لیکن ترتیب ضروری ہے، کس چیز کی کیا اہمیت ہے معلوم رہنا ضروری ہے۔ تجوید کا سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھے گنہگار ہوتے، نمازیں خراب ہوتی، مگر ایمان صحیح نہیں بنائے مرتد ہوتے۔ پہلا جو حکم رہتا وہ عقیدے کی درستگی کا رہتا، اس کے بعد احکام ہے، نماز سے پہلے ہے ایمان۔ نماز تجوید سیکھ رہے نماز کے واسطے، مگر نماز سے پہلے ایمان صحیح ہونا، ایمان صحیح نہیں ہے نماز ہی نہیں ہوتی، مومنش نہیں ہے۔ لیکن ہمارا پورا فوکس کس پہ؟ زیادہ سے زیادہ دین سیکھتے بولے تو تجوید سیکھتے، بس ایمان بنانے پہ محنت ہی نہیں ہے، اسلام پہ یقین پیدا کرنے پہ محنت ہی نہیں ہے، شبہات کے دور کرنے پہ محنت ہی نہیں ہے۔ اب یہ صرف بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان سب کے لیے ضروری ہے کہ بھئی عقائد گہرائی سے معلوم ہونا، اسلام گہرائی سے معلوم ہونا، پورے دنیا کے نظاموں کو سمجھے ہوئے ہے، اسلام اگر گہرائی سے نہیں سمجھے اسلام کی عظمت دل میں کم ہو جاتی، جیسی عظمت اسلام کی دل میں ہونا ویسی نہیں آتی، اس لیے کہ ہم اسلام کو ویسا سمجھ کے نہیں ہے۔ تو اب شبہات سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو دین کا صحیح فہم اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اپنے اولاد کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنے اندر نہیں لائے، یعنی اپنا تزکیہ اگر نہیں کرائے اور دین کا صحیح فہم اپنے اندر پیدا نہیں کیے تو پھر ایمان بچانا ہی مشکل ہے۔ اس زمانے کے اندر ایمان کا بچانا ہی مشکل ہو جائیں گے۔ ایک اور مسئلہ ہے یہ زمانے میں خاص طور سے الہاد کے ساتھ ساتھ، یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہے؟ شرک کا خطرہ۔ اور باضابطہ آج کل تو پوری تیاری ہو کے نیو ایجوکیشن پالیسی کو امپلیمنٹ اب کرنا باقی ہے، ہونے والی ہے، وہ پورا تیاری ہو کے ہے۔ اس کے اندر کیا کیا جا رہا؟ ہندوستانی مشرکانہ نظریات کو انڈین کلچر کے نام سے پیش کیا جانے والا ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ شرک یہ یہاں کا کلچر ہے، ہزار خداؤں کو ماننا یہ یہاں کا کلچر ہے، مذہب نہیں کلچر ہے۔ اب یہاں کے رہنے والے ہیں تو اب یہ کام کرنا، یہاں کی جو دھارا ہے اس کے اندر اب بہنا، قومی دھارے میں شریک ہو۔ تو یہاں کی نظریات کو یہاں کے جو مشرکانہ نظریات ہے اس کو تہذیب کے نام سے پیش کیا جا رہا اور باضابطہ دعوت دی جا رہی، آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی شرک کیجیے۔ پورا سلیبس اب ویسا بنایا جانے والا ہے، رامائن مہابھارت پوری داخل کر دی سلیبس کے اندر، پورے اب نظریات گیتا کے شلوک بولا جائیں گا کہ اب فلاں کی جے بولو، وندے ماترم بولو۔ اب کئی اسکولوں کے اندر تو ہوتا ہے ایسا، اور بے غیرت ماں باپ لکھ جا کے ڈالتے اسکولوں میں، بچہ آپ کا جا کے شرک کے الفاظ پڑھ رہا ہے۔ بھائی ایمان میں اور دنیا میں اب چوائس کرنا ہے،
اسلام کی ذرے بھی اہمیت ہے تو ایمان کو چوائس کرنا، لات مارنا دنیا کی تعلیم کو اگر وہ ایمان کی قیمت پہ ملے. لیکن نہیں صاحب، من جا وطن ماترم بولو، بچہ ہندو ہو جاؤ، بچہ مردد ہو جاؤ، لکھ جائیں گے پڑھیں گے. اور ٹھیک ہے صاحب، اسکول کی تعلیم اگر ضروری ہے، آپ خود اپنے اسکولز قائم کرو، آپ خود اپنی یونیورسٹیز قائم کرو. دعوتوں کے اوپر کروڑوں خرچ کریں گے حیدرآباد کے لوگ، مگر یہاں پہ کتنے اسلامک اسکولس ہیں؟ مسلمان بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کتنے کالجز ہیں یہاں پہ؟ جتنی ضرورت ہے اتنے ہے کیا؟ اس لیول کے ہے کیا؟ جیسی تعلیم مشنری اسکولس کے اندر، جیسی تعلیم یہ فرقہ پرستوں کے اسکولس کے اندر جس لیول کی ہوتی، ویسی معیاری تعلیم ہم دے رہے کیا؟ اسکول کھولتے بھی انگلش میڈیم تو ویسی معیاری تعلیم نہیں. اب دیکھنے والے بھی دیکھتے کہ بھائی اسلامی اسکول بول رہے ہیں مگر تعلیم پوری ٹھپ ہے، لے جا کے ڈال رہے وہ اسکولوں میں جہاں پہ ایمان برباد ہو رہا ہے. تو ہم خود اس سے لاپرواہ ہیں. اگر ہم چاہ رہے کہ اس شرک سے، اس الحاد سے ہم بچنا، ہماری موجودہ نسل بچنا، تو ہمیں اب یہ فکر شروع کر دینا، اپنا بھی تزکیہ ہونا، اپنی اولاد کا تزکیہ ہونا، اپنے اندر دین کا فہم آنا، اپنی اولاد کے اندر دین کا فہم آنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو کتاب لکھے بخاری شریف، اس کا جو آخری درس ہوا تھا مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دی ہم لوگوں کو، اس کے اندر ایک بات بولے، ایک اہم نقطہ سمجھائے. کیا سمجھائے؟ کہ امام بخاری اپنی کتاب کا آغاز کیے کتاب الایمان سے اور کتاب الوحی سے، اپنی کتاب کا اختتام کیا کتاب التوحید پہ. کیوں کیے ویسا؟ تو بولے کہ ہمیشہ ایمان کو انہی دو چیزوں سے خطرہ رہتا، ایک الحاد سے، دوسرا شرک سے. کتاب الایمان اور کتاب التوحید لا کے یہ تعلیم دیے، یہ تاکید کیے امام بخاری کہ دیکھو اگر اپنے دین کو بچانا ہے، یہ پورا دین میں اپنی کتاب میں بیان کیا، اپنی بخاری میں. نماز کیسا پڑھنا، روزے کیسے رکھنا، طلاق کے کیا مسائل، نفقے کے کیا مسائل، یہ پورا دین میں بیان کیا. لیکن یہ دین پہ اگر تمہیں کو باقی رہنا ہے، ایمان پہ باقی رہنا ہے، تو اپنے ایمان کو اچھا کرو اور اپنی توحید کو اچھی کرو. یہ دو چیزیں اگر نہیں آئیں گی تو اب تم دین پہ چل نہیں سکتے. تو اس زمانے میں ایمان بچانے کے لیے یہ چیزیں ہمارے اندر آنا ضروری ہے. خطرہ بہت زیادہ ہے، حملہ بہت شدید ہے. اگر ہم اس کی فکر نہیں کیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کیے، تو پھر اب خالی بولنے سے، خالی سوچنے سے، خالی خیالات کرنے سے کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شبہات سے بچنے کی، شہوات سے بچنے کی اور دنیا کی بیجا محبت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اپنی موجودہ نسل کی، امت کے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.